السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جب میں صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اور روایات بیان کرتا ہوں تو جس صحابی کا واقعہ بیان ہوتا ہے ان کی اولادیں اور ان کی نسلیں اس پر خوشی کا اظہار اپنے خطوط میں کرتی ہیں اور دعا کے لیے بھی کہتی ہیں کہ دعا کریں کہ ہم اور ہماری آئندہ نسلیں اس اعزاز کی حفاظت کرنے والے ہوں جو ہمیں ہمارے دادا پردادا یا پڑنانا دادی پردادی وغیرہ کو زمانے کے امام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے دست مبارک پر بیعت کرنے سے ملا یا انہوں نے وہ زمانہ پایا اور براہ راست امام وقت سے فیض پایا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا ہوئی ایک واقعے پر جب میں نے سنا کہ بعض ایسے بھی ہیں جو اپنے بزرگوں پر یہ اعتراض بھی کر دیتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ ان کے دلوں میں یہ غلط خیالات ان بزرگوں کے صحیح حالات اور واقعات نہ جاننے کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ اب جب کہ میں نے ان بزرگوں کے واقعات بیان کرنے شروع کیے ہیں تو ایسے ہی غلط فہمی میں مبتلا ایک خاندان یا شخص نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا کہ فلاں بزرگ کی روایات بیان کر کے مجھے ان کے بارے میں جو بعض سوالات الجھن پیدا کرنے والے اٹھتے تھے ان کو آپ نے ختم کر دیا۔ تو یہ واقعات بیان کرنا بعض خاندانوں کے افراد کی غلط فہمیاں جو ان کو اپنے بزرگوں کے بارے میں پیدا ہو جاتی ہیں انہیں دور کرنے کا بھی باعث بنتے ہیں اور ان کی نسلوں کو جماعت کے قریب لانے کا بھی باعث بنتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا بھی رہا ہوں
مجھ سے پہلے بھی خلفاء کہتے رہے ہیں، خاص طور پر حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے واقعات بیان کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، جو کچھ حد تک بیان کیے تھے پھر رہ گئے تھے بیچ میں، اس لیے کہ اپنے بزرگوں کے واقعات اور حالات اور تاریخ کی جگالی اگلی نسلوں کو کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اگلی نسلوں کا جماعت سے مضبوط تعلق بھی پیدا ہو اور ان کی تربیت بھی ہو۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ صحابہ کے خاندانوں کے بعض افراد جو جماعت سے دور ہٹ جاتے ہیں، وہ بعض افراد جماعت یا عہدیداروں وغیرہ کے رویہ کی وجہ سے دور ہٹتے ہیں، اور پھر نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے بزرگ غلط تھے۔ بس ایسے لوگوں کو ذرا ذرا سی بات پر زود رنجی دکھانے کے بجائے اپنے لیے بھی خدا تعالیٰ سے ہدایت پر قائم رہنے کی دعا مانگنی چاہیے، اور جو لوگ وجہ بن رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے بڑی تحقیق کر کے اہمیت قبول کی تھی، یا اللہ تعالیٰ سے براہ راست رہنمائی حاصل کر کے احمدیت قبول کیا تھا۔ موجودہ نسلیں تو غلط ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کا خدا تعالیٰ سے وہ تعلق نہیں ہے جو پہلوں کا تھا، جو ان بزرگوں کا تھا، لیکن وہ بزرگ غلط نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ خالی و ذہن ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائے، اور کبھی کوئی ایسا موقع پیدا نہ ہو جو انہیں یا ہم میں سے کسی کو بھی دین سے دور لے جانے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور لے جانے والا ہو۔ ایسے لوگ اگر خود یہ جائزے لیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ان کی انانیت یا ناسمجھی نے دین کے مقابل پر کھڑا کر کے دین سے دور کر دیا ہے۔ بس صحابہ کی اولاد میں سے ایسے جو کسی بھی وجہ سے دین سے دور ہو گئے ہیں یا جماعتی نظام سے دور ہو گئے ہیں، جن کے ذاتی تصورات اور خیالات ان پر حاوی ہو گئے ہیں، انانیت ان پر حاوی ہو گئی ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے لیے ہمیشہ راہ راست پر چلنے کے لیے دعائیں کریں، اپنے بزرگوں کے احسانوں کو یاد کریں، جس میں سے سب سے بڑا احسان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر ہمارے خون میں اس فیض کو جاری کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ صحابہ کی اولادیں ہمیشہ دین پر قائم رہنے والی ہوں اور ان کے لیے دعا کرنے والی ہوں، نہ کہ کسی بھی قسم کا اعتراض ان کے دل میں پیدا ہو۔ آج میں اس چھوٹی سی تمہید کے بعد پھر صحابہ کے واقعات بیان کروں گا۔ پہلا واقعہ اور روایت حضرت محمد فاضل صاحب ولد نور محمد صاحب کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات بعد نماز عشاء میں نے مولوی صاحب سے، مولوی سلطان حامد صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ مولوی صاحب، یہ جو حضرت مرزا صاحب نے مہدویت اور مسیحیت کا دعویٰ کیا ہے، اگر حقیقت میں یہ مدعی صادق ہو، درآں حالی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے وطن ہی میں مبعوث فرمایا ہے، اگر ہم ان کی شناخت سے محروم رہ جائیں، کیا ہم اتنی سی بھی تکلیف گوارا نہیں کر سکتے کہ وہاں جا کر ان کی زیارت تو کر لیں، کہ
باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے وطن میں مبعوث فرمایا ہے، لیکن پھر بھی ہم شناخت سے محروم رہ جائیں اور کوئی تکلیف نہ کریں کہ ان کی زیارت کریں۔ تو مولوی صاحب چونکہ سلیم القلب اور حلیم الطبع تھے، انہوں نے سن کو جواباً فرمایا کہ ضرور جانا چاہیے۔ میں نے ان سے واثق عہد لے مضبوط عہد لیا کہ مولوی صاحب لے لیا۔ مولوی صاحب چلے گئے اور میں سو رہا۔ وہ تو چلے گئے اس کے بعد عہد کرنے کے بعد میری بات سن کے، لیکن میں نہیں جا سکا، سو گیا۔ کہتے ہیں میں نے جہاں اس مجلس سے اٹھ کے چلے گئے مولوی صاحب، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں سو گیا۔ کہتے ہیں اس وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا خوشنما مکان ہے جس کے غالباً 4 دروازے ہیں، اور اس کا رخ جنوب کی طرف ہے، اور اس کی شرقی طرف ایک میدان ہے جس میں ایک بڑا مجمع معززین کا جو سفید پوش اور فلکی صفات معلوم ہوتے ہیں حلقہ باندھ کر بیٹھے ہیں۔ ان کی تعداد تقریباً 100 سے تجاوز ہوگی۔ ان کے درمیان میں بیٹھا ہوں۔ دفتن اس مکان کے شرقی دروازے سے ایک نورانی شکل، سفید ریش اور سفید دستار، بشروں کی چمک ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے ہے، باہر نکلے اور اس جماعت کی طرف رخ کیا ہے۔ تو اس جماعت کے درمیان میں کھڑا ہوا ہوں۔ تو اس نورانی وجود نے میری طرف انگشت شہادت کا اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ بخش دیے ہیں۔ مان میرے دل میں ڈالا گیا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی وہ بزرگ۔ کہتے ہیں اس میں میری زبان پر درود شریف جاری ہو گیا اور میں بیدار ہو گیا، اور میرے دل میں اس قدر سرور پیدا ہوا کہ پھر مجھے نیند نہ آئی۔ میں نے اٹھ کر نماز تہجد پڑھ لی اور دل میں یہ کہا کہ کس وقت صبح ہو اور میں مولوی صاحب کو یہ خواب سناؤں۔ صبح کو جب مولوی صاحب تشریف لائے تو فراغت نماز کے بعد میں نے ان کو یہ خواب سنایا، تو انہوں نے سن کر فرمایا کہ تو بڑا خوش قسمت ہے۔ حضرت شیخ اصغر علی صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ کے سلسلے میں لوگوں کو اس طرف توجہ دلانا بہت مفید ہوتا ہے کہ نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے تازہ وضو کر کے 2 نفل پڑھے جاویں اور ان میں دعا کی جاوے کہ اے ہمارے مولا، اگر یہ سلسلہ سچا ہے تو ہم پر حقیقت ظاہر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں مشرقی افریقہ سن 1900 میں ملازمت پر جاتے ہوئے اپنے ایک پرانے دوست مسمہ نیک محمد صاحب ساکن سرائے عالمگیر ضلع گجرات کو اپنے ملازم کی حیثیت سے ساتھ لے گیا تھا۔ ان کو تبلیغ کرتے ہوئے میں نے یہ نسخہ بتایا جو اوپر بیان ہوا ہے، تو انہوں نے یہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں حسب ذیل نظارہ دکھایا کہ وہ اپنے مکان واقع سرائے عالمگیر میں ہیں اور ان کا والد مرحوم بھی ہے، اور جس کوٹھڑی میں وہ ہیں وہ حد درجہ روشن ہو گئی ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ آسمان سے نور کی ایک لہر چل رہی ہے جس نے کوٹھڑی میں نور ہی نور کر دیا ہے، اور مان ایک بزرگ نہایت خوبصورت پاکیزہ شکل ظاہر ہوتے ہیں، اور بھائی نیک محمد صاحب کے والد بزرگوار اپنے بیٹے کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ امام مہدی ہیں اور دونوں باپ بیٹا حضور سے ملے ہیں۔ ایسے خوشکن نظارے کے بعد ان کی نیند کھلی اور دن چڑھے انہوں نے مجھے حال بتایا اور ان کی بیعت کے واسطے خط لکھنے کے واسطے کہا۔ چنانچہ میں نے ان کی بیعت کا خط لکھا۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے ان کا سارا خاندان احمدی ہے۔ حضرت ماسٹر مولا بخش صاحب ولد عمر بخش صاحب فرماتے ہیں کہ میں مدرسہ سنگھونی ریاست پٹیالے میں ہیڈ ماسٹر تھا۔ ماہ بھادوں جو اگست کا مہینہ ہوتا ہے برسات کے بعد، کہتے ہیں اس میں موسمی تعطیلات ہوئیں۔ مجھے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کا شوق ہوا۔ میرا بچہ عبدالغفار مرحوم 2 سال کا تھا۔ اس کے بدن پر پھوڑے نکلے ہوئے تھے جو اچھے نہ ہوتے تھے۔ میں اس کی پرواہ نہ کر کے وہاں سے چل پڑا اور سر ہند کے مولوی محمد تقی صاحب کو ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی۔
جب میں تقریباً 1 ماہ یہاں گزار کر گھر پہنچا تو میں نے لڑکے کو بالکل تندرست دیکھا۔ میری بیوی نے کہا کہ میں نے اس کو نہلانا چھوڑ دیا تھا، تھوڑے اچھے ہو گئے۔ حضرت قاضی محمد یوسف صاحب فرماتے ہیں، میں نے 1898 کے قریب ایک رویا دیکھی تھی کہ میں ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر روبہ مشرق کھڑا ہوں، میرے دونوں ہاتھ پوری وسعت کے ساتھ شانوں کے برابر پھیلے ہوئے ہیں، اور میرے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر سورج کا زرین کرہ بلور کی طرح چمکدار موجود ہے، اور چاند کا کرہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر 3 فٹ کی بلندی پر آ پہنچا ہے۔ مشرق سے ایک دریا پہاڑ سے جانب جنوب ہو کر گزرتا ہے، اور دریا اور پہاڑ کے درمیان میں وسیع میدان اور سبزہ زار ہے۔ بعد میں یہ تعبیر کھلی کہ پہاڑ سے مراد عزت اور رفعت ہے، سورج سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور چاند سے مراد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بدر کامل ہیں، اور دریا سے مراد علوم آسمانی ہیں جو مشرق کی طرف مغرب کو فیضیاب کر دیں گے، اور چاند کا 3 فٹ دور ہاتھ سے بلند ہونا ظاہر کرتا تھا کہ 3 سال کے بعد احمدیت نصیب ہوگی۔ چنانچہ 1901 میں 1898 میں خواب دیکھی تھی، 1901 میں ان کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا ہوئی۔ حضرت شیخ محمد افضل صاحب سابق انسپکٹر پولیس پٹیالہ فرماتے ہیں کہ سن 1900 میں گرمی کا مہینہ تھا کہ یہ خادم مار ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب کے قادیان ارادہ بیت گیا۔ مغرب کے قریب قادیان پہنچا۔ قادیان کے شہری کچے مہمان خانے میں بستر رکھ کر مسجد مبارک میں گیا۔ قادیان کے کچے مہمان خانے میں بستر رکھ کر مسجد مبارک میں گیا۔ حضرت مرزا صاحب نماز مغرب کے لیے اندرون خانہ تشریف لائے۔ چونکہ کچھ اندھیرا ہو گیا تھا، بہت فربہ معلوم ہوئے، کیونکہ خادم شہری آب و ہوا میں پرورش پایا ہے۔ شیطان نے دل میں ڈالا، موٹا کیوں نہ ہو۔ یہ نعوذ باللہ خیالات حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ان کو آئے کہ اندھیرے کی وجہ سے صحیح طرح نظر نہیں آیا۔ شیطان نے دل میں ڈالا کہ موٹے کیوں نہ ہوں، لوگوں کا ماس خوب کھاتے ہیں۔ پھر اندر سے بہت سی عورتوں کی بولنے کی آوازیں آئیں۔ پھر دل میں وسوسہ پیدا ہوا، شیطان نے ڈالا کہ اس کی نیک چلنی کا کیا پتہ ہے۔ نفس کے ساتھ سخت جدوجہد ہوئی کہ تمام بدن پسینہ پسینہ ہو گیا۔ نفس نئے سے نئے پلید خیالات لاتا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں۔ میں نماز میں دعا کرتا رہا کہ اے خدا، اگر یہ شخص سچا ہے تو میں اس کے دروازے سے نامراد اور ناکام واپس نہ جاؤں، مگر دل کی کوئی اصلاح نہ ہوئی۔ نماز کے بعد مہمان خانے میں واپس آ گیا اور فیصلہ کیا کہ ایسے حالات میں بیعت کرنا درست نہیں ہے۔ یہ یاد نہیں کہ عشاء کی نماز پڑھی یا نہیں، اور پڑھی تو کہاں پڑھی، مغموم حالت میں سو گیا۔ رات کے 2 یا 3 بجے کا وقت ہوگا کہ ایک شخص نے مجھ کو گلے سے پکڑ کر چارپائی سے کھڑا کر لیا، یعنی خواب میں یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں، اور اس زور سے میرا گلا دبایا کہ جان نکلنے کے قریب ہو گئی، اور کہا تو نہیں جانتا کہ مرزا کون شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور اپنے دعوے میں بالکل صادق ہے۔ خبردار اگر کچھ اور خیال کیا، اور مجھ کو چارپائی پر دے مارا۔ اور ایسی خواب تھی دہشت والی، کہتے ہیں خوفزدہ ہو کے میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت میری آنکھوں میں آنسو تھے اور گلا سخت درد کر رہا تھا جیسے فی الواقعہ کسی نے دبایا ہو، حالانکہ یہ سب خوابی کیفیت تھی۔ دل سے دریافت کیا کہ اب بھی مرزا صاحب کی صداقت میں کوئی شبہ ہے؟ دل نے کہا بالکل نہیں۔ صبح کو مرزا صاحب کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو کوئی فرشتہ آسمان سے اترا ہے اور معمولی بدن کا انسان ہے، اور اس کی ہر حرکت پر جان قربان کرنے کو طبیعت چاہتی تھی۔ جب حضور علیہ السلام سامنے آ جاتے تھے بے اختیار رونا آ جاتا تھا، اور گویا حضور معشوق تھے اور یہ ناچیز عاشق۔ بڑی خوشی سے بیعت کی، اور خدا نے شیطان کے پنجے سے چھڑا کر مسیح کے دروازے پر زبردستی لا ڈالا، ورنہ میرے بگڑنے میں کیا کسر باقی رہی تھی۔ حضرت قائم الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے گاؤں کی مسجد سے نماز پڑھ کر اٹھا ہوں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی، ایک ایسی آفت آئی ہے کہ وہ تمام دنیا کو چٹ کر جائے گی۔
میں بھی سن کر محسوس کر رہا ہوں کہ یہ تمام ہم لوگوں کو کھا جائے گی۔ سیاہ رنگ کی لکڑی سی ہے جو کہ تمام کھیتوں میں نظر آ رہی ہے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ تو ہم کو ضرور کھایا جائے گی، کچھ خدا کو تو یاد کر لو۔ اسی وقت ایک دو نے میرے دائیں ہاتھ کی انگلی پکڑ لی تو مجھے فکر ہوا کہ مجھے یہ نہیں چھوڑے گی، یعنی ان آفتوں میں سے۔ تو میں نے اس کیڑے سے پوچھا کہ کیا تم خدا کی طرف سے آئے ہو؟ اس کو کیڑے نے پکڑ لی انگلی۔ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا مرزا صاحب سچے ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا وہ سچے ہیں، اگر تو مرزا صاحب کو نہیں مانے گا تو ہم تمہیں ضرور کھائیں گے کیونکہ وہ صادق ہیں۔ بار بار 3 دفعہ آواز آئی کہ مرزا صاحب سچے ہیں، پھر آنکھ کھل گئی۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کر میں نے اپنی اماں سے پوچھا کہ جمعہ کب ہے؟ انہوں نے کہا پرسوں۔ چنانچہ جمعے کے دن جا کر حضرت صاحب کی میں نے بیعت کر لی۔ حضرت اللہ رکھا صاحب یہاں امیر بخش صاحب فرماتے ہیں، یہ دونوں صحابی تھے، کہ میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ تصدیق خواب کے لیے میں مولوی احمد دین صاحب مرحوم ساکن ناروال قادیان آئے۔ گرمی کے دن تھے، مہینہ یاد نہیں۔ مسجد مبارک میں نماز صبح کے بعد حضرت مسیح موعود تشریف فرما ہوئے۔ مولوی احمد دین مرحوم ساکن ناروال نے اپنی ایک سہ حرفی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی مبارک کے متعلق اور اس زمانے کے لوگوں کی شرارتوں کے متعلق ذکر تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور پڑھی، جس میں مولوی صاحب مذکور نے ذکر کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر غار ثور میں لے گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مولوی صاحب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر نہیں لے گئے تھے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ چل کر غار میں داخل ہوئے تھے۔ بعد اس کے حضرت صاحب نے ان کی کاپی چھپانے کی اجازت دی اور اندر تشریف لے گئے۔ حضرت محمد فاضل صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ بیعت کے لیے میرے اندر بڑی تڑپ تھی اور ادھر روحانیت حضرت اقدس علیہ السلام نے اس قدر دل میں تغیر پیدا کیا جس کا بیان اظہار سے بالا تر ہے۔ حضرت مخدوم الملت کی خدمت میں میں نے عرض کی کہ میری بیعت کے لیے عرض کریں، یعنی ریوائول کے لیے کو کہا۔ چنانچہ ہر شام کی نماز میں حضرت مخدوم الملت میری بیعت کے لیے عرض کرتے، اور یعنی خلیفہ اول کو کہتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں، اور حضور علیہ السلام فرماتے کہ کل اس پر میرے شوق کی آگ و مستاق وعدہ، فارسی کا شعر پڑھتے ہیں کہ وصل چوں شود نزدیک آتش شوق تیز در گردد، یعنی جب محبوب سے ملنے کا وقت نزدیک آ جائے تو آتش شوق جو ہے وہ بھڑکتی جاتی ہے۔ کہتے ہیں آخر ہفتے کے بعد میری طبیعت نے فیصلہ کیا کہ بیعت تو خواب میں بھی کر چکا ہوں، وہاں سے بغیر رخصت کے روانہ ہو گیا۔ جب کچھ دن بیعت نہیں ہوئی تو میں نے کہا بیعت تو میں خواب میں کر چکا ہوں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام سے پوچھے بغیر میں واپس آ گیا اپنے گھر، اپنے شہر۔ کہتے ہیں جب یہاں گھر پہنچا تو پھر بے قراری اور اضطراب بڑھ گیا۔ پھر 1 ماہ کے بعد قادیان شریف روانہ ہو پڑا۔ جب میں حضرت خلیفۃ المسیح اول کے مطب میں داخل ہوا تو آپ نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جو امام وقت کی بغیر اجازت کے جاتا ہے اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ غرض میں نے اس وقت سمجھا کہ بغیر اجازت امام الوقت جانا مناسب نہیں۔ پھر حضرت صاحب کو ملا، پھر میں نے بیعت کے لیے اصرار نہ کیا۔ دل میں برودت اور تسکین پیدا ہوتی گئی۔ آخر 22 روز کے بعد شام کی نماز کے بعد جمعرات تھی، حضور نے خود فرمایا کہ محمد فاضل بیعت کر لو۔ میں نے بیعت کی اور یہ 1899 کا آخر یا سن 1900 کا ابتدا تھا۔ حضرت میاں غلام محمد صاحب بفندہ بیان کرتے ہیں
کہ میں پہلے حنفی تھا پھر وہابی ہوا مگر اطمینان نصیب نہ ہوا۔ دل میں خواہش رہتی تھی کہ خدا تعالیٰ حضرت امام مہدی کو مبعوث فرمائے تو اس کی فوج میں شامل ہو جاؤں۔ ایک دفعہ خواب میں مجھے حضرت اقدس کی شبیہ مبارک دکھلائی گئی۔ میں قادیان گیا تو ہو بہو وہی نقشہ دیکھا اور بیعت کر لی۔ حضرت حکیم عبدالرحمٰن صاحب بیان کرتے ہیں، اپنے والد صاحب کے بارے میں بیان کیا کہ ان کے بیعت کرنے کا واقعہ اس طرح ہے کہ وہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ یہاں ایک مولوی علاؤ الدین صاحب رہا کرتے تھے، ان کی یہاں قریب ہی ایک مسجد بھی ہے۔ میرے والد صاحب ان کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن عشاء کے وقت وضو کرتے کرتے میرے والد صاحب نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب آج کل آسمان سے تارے بہت ٹوٹتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ امام مہدی آنے والا ہے، آسمان پر اس کی آمد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ چند دن کے بعد میں نے حضرت اقدس کا ذکر سنا اور قادیان جا کر بیعت کر لی۔ واپس آ کر مولوی صاحب کو بھی کہا کہ میں نے تو بیعت کر لی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ مگر وہ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آہستہ سے بولے کہ میاں بات تو سچی ہے مگر ہم دنیا دار جو ہوئے، یعنی مولوی بھی ہیں اور دنیا دار بھی ہیں۔ حضرت میاں رحیم بخش صاحب بیان کرتے ہیں کہ جس روز عبدالحق غزنوی کے ساتھ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا مباہلہ امرتسر میں ہوا، میرے والد صاحب اس مباہلہ میں موجود تھے۔ وہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت حضرت صاحب نے دعا مانگی، حضرت مولانا نور الدین صاحب کو غشی آ گئی اور وہ برداشت نہ کر سکے، یعنی بہت رکت سے اور شدت سے دعا کی انہوں نے بھی، اس کی وجہ سے حالت خراب ہو گئی۔ تو والد صاحب کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کو دیکھ کر میرے دل نے گواہی دی کہ یہ زمینی شخص نہیں بلکہ آسمانی ہے۔ چنانچہ وہ جب یہاں چوئنڈے میں آئے تو انہوں نے آ کر اپنے قبیلے میں اس سلسلے کا تذکرہ کیا اور کہا کہ وہ تو کوئی عجیب ہی سلسلہ ہے، فرشتے لوگ ہیں۔ چنانچہ میں، میرے والد، میرے تایا بلکہ سارے خاندان نے ہی بیعت کر لی۔ حضرت چودھری رحمت خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ میری بیعت کا واقعہ اس طرح ہے کہ خواب میں گھر سے نکلا تو باہر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام وما چودھری مولا بخش بھٹی، چودھری غلام حسین، مولوی رحیم بخش، مولوی شمس الدین، مولوی الف الدین، مولوی عنایت اللہ، رحمت خان جٹ وغیرہ کے ساتھ کھڑے تھے اور اس وقت بازار سے آئے تھے۔ چودھری مولا بخش صاحب نے مجھ سے کہا کہ اب بیعت کر لو، اس سے اچھا وقت اور کون سا ہوگا؟ حضرت صاحب خود یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں ساتھ ہو گیا۔ یہ ساری پارٹی پہلے چودھری مولا بخش کے کنویں پر گئی، پھر ہمارے کنویں پر، وہاں حضرت صاحب نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں بیدار ہو گیا۔ خواب میں یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں نا۔ حضور کی شبیہ مبارک میرے دل میں اس طرح گڑ چکی تھی کہ کبھی بھول ہی نہیں سکتی تھی۔ صبح اٹھ کر میں گھر آیا، کرایہ لے کر قادیان کا رخ کیا اور بیعت کی اور 3 دن وہاں ٹھہرا رہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو، بلکہ بہت سوں کو ہم نے دیکھا ہے، واقعات دیکھیں تو خوابوں کے ذریعے لگتا ہے پکڑ کے بیعت کروائی ہے۔ حضرت مولوی محمد عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے براہین احمدیہ 1892-93 میں پڑھی، میری طبیعت پر بڑا اثر ہوا۔ پھر میں حضرت صاحب کی تحریرات اور مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کی تحریرات بالمقابل دیکھتا رہا۔ مولوی محمد حسین کے دلائل سے میں یہی سمجھتا رہا کہ یہ کمزور ہیں، ان کا میری طبیعت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حضرت صاحب کے دلائل بھی مضبوط بھی معلوم ہوتے تھے اور روحانیت بھی ظاہر ہوتی تھی۔ دن بدن محبت بڑھتی گئی اور میری طبیعت پر گہرا اثر ہوتا گیا۔ تحقیقات جاری رکھیں، خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1897 میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام میرے سامنے ہیں، میرا منہ مشرق کی طرف ہے، حضرت اقدس کا چہرہ مبارک میری طرف ہے، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت صاحب کے دائیں طرف ہیں۔ اس وقت میرے خیال میں حضرت خلیفۃ المسیح کی عمر، ثانی کی عمر 8-9 سال تھی۔ حضرت اقدس نے خلیفہ ثانی کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے فرمایا وہ احمد جو آگے تھا وہ پیغمبر تھا، یعنی جو پہلے احمد تھا
وہ پیغمبر تھا اور متبع پیغمبر نہ تھا، یعنی کسی کی اتباع میں نہیں آیا تھا۔ اور وہ احمد جو اب ہے، اس پر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ السلام نے خلیفہ ثانی سے پوچھا کہ وہ احمد جو اب ہے اس سے مراد کون ہے، تو انہوں نے اشارہ کے ساتھ ہی سمجھایا کہ اس سے مراد آپ ہیں، متبع پیغمبر ہے، یعنی یہ احمد جو ہے وہ اتباع میں آیا ہے پہلے احمد کی۔ اس کے بعد میں نے بیعت کا خط لکھ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد میں قادیان گیا اور دستی بیعت کی۔ حضرت نظام الدین صاحب بیان فرماتے ہیں کہ حضور کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب سرور کائنات کی اکثر دور دراز کے لوگوں سے آیا کرتی تھی، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو السلام علیکم کا پیغام حدیث کے مطابق جو آپ نے فرمایا نا کہ میرے مسیح السلام کو جا کے اکثر دور دراز کے لوگوں کی طرف سے آیا کرتا تھا، مگر کہتے ہیں مجھے یہی خیال رہا کرتا تھا، فارسی میں انہوں نے بڑا مصرع کہ پیران میں پرنت مریداں ہے پرانت، کہ پیر نہیں اٹھتے مگر جو مرید ہیں وہ انہیں اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کی کوئی خوبی نہیں، بلکہ جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے اہمیت بن رہی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی۔ کہتے ہیں آخر جب مسجد اقصیٰ میں بہت زاری سے دعا کی، تب اللہ تعالیٰ کے صدقے قربان اس نے ایک خزانہ غیب کا اس عاجز پر کھول دیا کہ جس کے لکھنے سے ایک شیٹ کاغذ کی ضرورت ہے، تب بیعت کر لی اور امن و تسکین ہو گئی۔ تو یہ سارے جب دو زاری سے بیعت کی نہ دعا کی، تو کہتے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے ایسا سینہ کھولا کہ تسکین ہوئی اور پھر میں نے بیعت کر لی۔ جو خیالات تھے وہ پھر شیطانی وساوس جو تھے وہ دور ہو گئے۔ حضرت سید ولایت شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں 1897 میں شہر سیالکوٹ کے امریکن مشن ہائی اسکول کی 5ویں جماعت میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ پہلے بورڈنگ ہاؤس میں رہتا تھا، پھر اپنے انگریزی کے استاد کی سفارش پر آغا محمد واکر صاحب قزل باش رئیس کے ہاں ان کے 2 برادران خرد کا ٹیوٹر مقرر ہوا اور ایک الگ چبارہ رہائش کے واسطے دیا گیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعاوی کی نسبت سنا ہوا تھا، لیکن چونکہ یہ اپنے پرانے رسمی عقائد کے مطابق نہ تھے، اس لیے تحقیق کی طرف بھی توجہ نہ دی۔ علاوہ ازیں عوام کچھ ایسے غلط پیرائے میں حضرت اقدس کی تعلیم پیش کرتے تھے کہ دل میں نفرت پیدا ہو گئی تھی ان کو سننے سے بھی۔ کچھ دنوں کے بعد شہر میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی اور کثرت سے لوگ مرنے لگے۔ ایک دن نیچے بازار میں دیکھا تو کئی جنازے اور ارتھیاں گزر رہی تھیں اور ان کے لواحقین ماتم کرتے جا رہے تھے۔ اس عبرتناک نظارے سے مجھے خیال آیا کہ یہ ایک متعدی بیماری ہے، ممکن ہے کہ مجھ پر بھی حملہ کر دے، اور اگر خدا نخواستہ موت آ جائے تو مجھ جیسا نالائق انسان خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سے نیک اعمال پیش کرے گا؟ پھر اعمال حسنہ تو ایک طرف رہے، چھوٹی سی عمر میں اپنے گاؤں کی مسجد میں پڑھا ہوا قرآن کریم بس سبب تلاوت نہ جاری رکھنے کے بھول چکا ہے۔ یعنی نیکیاں تو لہذا رہیں، جو بچپن میں قرآن شریف پڑھا تھا وہ بھی بھول گیا کیونکہ اس کے بعد کوئی پڑھا نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ میں اپنی کلاس میں اول ہوں، لیکن عقبہ میں یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے انگریزی اور حساب وغیرہ میں کتنے نمبر حاصل کیے۔ اس خیال سے اتنی ندامت محسوس ہوئی کہ دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ قرآن شریف کو اثر نو کسی نہ کسی سے ضرور صحیح طور پر پڑھوں گا۔ پہلے خود قرآن کریم کو کھول کر پڑھا، لیکن یقین نہ آیا کہ آیا میں بالکل صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط ہے۔ اس کے بعد سوچا کہ کسی مسجد کے ملا سے پڑھوں، لیکن ساتھ ہی یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ وہ کہے گا کہ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، قرآن شریف بھی پڑھنا نہیں جانتے۔ آخر کار یہ ترکیب سوجی کہ اگر کہیں کلام اللہ کا درس دیا جاتا ہے تو وہاں جا کر میں بھی بیٹھ کر قرأت سنتا رہوں اور صحیح قرأت کے علاوہ ترجمہ بھی سیکھ جاؤں۔ ادھر ادھر سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ سوائے احمدیہ مسجد کے اور کہیں درس نہیں ہوتا۔ میں نے دل میں کہا کہ خیر قرآن کریم سن لیا کروں گا، ان کے عقائد اور تعلیم کے بارے میں بالکل توجہ نہیں دوں گا۔ جب میں جانے لگا تو آغا صاحب نے روکا اور کہنے لگے کہ اگر تم وہاں گئے تو ضرور مرزائی ہو جاؤ گے۔ میں نے ان کو یقین دلایا کہ میں مرزائی بننے نہیں جا رہا، صرف قرآن شریف سننے جا رہا ہوں۔ وہ نہ مانے، لیکن اگلے دن موقع پا کر میں مسجد احمدیہ میں پہنچ گیا۔ حضرت میر حامد شاہ صاحب مرحوم ان دنوں درس دیا کرتے تھے۔
میں بلا ناغہ ہر روز درس میں حاضر ہو جاتا تھا اور حقائق و معارف سنتا رہتا تھا۔ جب کبھی حضرت مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم قادیان سے آ کر درس دیتے تو ان کے روب کی وجہ سے ہمارے غیر احمدی استاد بھی درس میں حاضر ہو جاتے تھے۔ گو مجھے خاص طور پر بھی تبلیغ نہیں کی گئی، لیکن قرآن کریم کے درس کے دوران میں ہی میرے سب شکوک رفع ہو گئے اور معلوم ہو گیا کہ سلسلہ احمدیہ پر سب الزامات بے بنیاد ہیں، ان میں ذرا بھی صداقت نہیں۔ آخر میں نے حضرت اقدس کی خدمت میں بیعت کا خط لکھ دیا۔ چند دنوں کے بعد منظوری کا جواب آ گیا اور میں خوش قسمتی سے احمدیت کی آغوش میں آ گیا۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ نے مجھے شریف خاندان میں پیدا کیا، ڈاکٹری ایسا شریف پیشہ سیکھنے کی توفیق دی، میری اکثر دعائیں قبول فرمائیں، سب مرادیں پوری کیں، رزق دیا، اولاد دی، اور سب سے بڑھ کر جو نعمت عطا ہوئی وہ نبی آخر الزمان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شناخت تھی، جس سے احمدی بننے کا فخر حاصل ہوا۔ آغا صاحب کی بات سچی نکلی کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ مرزائی ہو جاؤ گے، کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں سیدھے رستے پر پڑ گیا۔ یہ چند واقعات تھے جو میں نے بیان کیے۔ اس وقت میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ جوں جوں جماعت ترقی کی منازل طے کر رہی ہے، حاسدوں کی اور مفسدین کی سرگرمیاں بھی تیز ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ مختلف طریقوں سے جماعت کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ بعض دفعہ چھپ کر حملے کرتے ہیں، بعض دفعہ ظاہری حملے کرتے ہیں، بعض دفعہ ہمدرد بن کر وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہر احمدی کو دشمن کے ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے بہت دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم کی دعا، رب کل شیء خادمک رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی کی دعا، اور اس طرح باقی دعائیں بھی، ثبات قدم کی دعا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ ساری دعائیں اور درود شریف بھی میں نے کہا تھا، اس کو بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دشمن کے ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں۔ گزشتہ دنوں اسی طرح کسی فتنہ پرداز نے فیس بک پر ایک طرف حضرت بابا نانک کی تصویر بنا کر ڈالی اور ساتھ ہی دوسری طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر، اور پھر نہایت گندی اور غلیظ سوچ کا اظہار کرتے ہوئے حضرت بابا نانک کے متعلق انتہائی غلط اور گندے الفاظ استعمال کیے اور تصویر کے اوپر لکھے، اور ساتھ اس پر کانٹا بھی مارا ہوا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تعریفی کلمات لکھ کر پھر مقابلہ بھی کیا کہ یہ اصل ہے اور فلاں ہے فلاں ہے۔ مقصد اور نیت اس فعل سے یقیناً اس کی بدتی اور فتنہ فساد پیدا کرنا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعریف اور مقام بتانا مقصود نہیں تھا اس کا، بلکہ سکھ حضرات کے جذبات بھڑکانا تھا۔ اور پھر سے بھی بڑا ظلم ایک وہاں کے اخبار نے کیا کہ اس طرح اس نے بھی شائع کر دیا، جس پر قادیان اور ارد گرد کے علاقوں کے سکھوں میں بڑا اشتعال پیدا ہوا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ ان کے لیڈروں نے عقل اور انصاف سے کام لیتے ہوئے ان لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کیا کہ احمدی ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ یقیناً کسی شرارتی اور بد فطرت عنصر نے ہمیں لڑانے کے لیے ایسا کیا۔ مجھے بھی بعض سکھ خاندانوں کے سربراہوں کے خطوط آئے قادیان سے کہ ہمیں یقین ہے کہ کسی نے یہ شرارت کی ہے اور جماعت احمدیہ کی طرف سے منسوب کی گئی ہے، یعنی اظہار ایسا لگتا ہے جس طرح کسی احمدی نے لکھا ہے جماعت نے شائع کروایا یہ اعلان، کیونکہ جماعت کبھی ایسی بےہودہ حرکت نہیں کر سکتی۔ بہرحال ان لوگوں نے بھی، ان کی مختلف تنظیموں نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے اور جماعت نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی تحقیق کروائی جائے اور مجرم کو سخت سزا دی جائے۔ جماعت احمدیہ کا تو ہمیشہ یہ موقف رہا ہے
کہ کبھی کسی کے جذبات سے نہ کھیلا جائے. اور مذہبی رہنما تو ایک طرف، ہم تو قرآن تعلیم کے مطابق دوسروں کے بتوں کو بھی برا نہ کہو کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں. اور پھر حضرت بابا نانک کا مقام اور عزت و احترام جو جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں ہے، جس کے بارے میں کھل کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریفی کلمات کہے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں تو کوئی حقیقی احمدی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے گھٹیا اور گندے کلمات ان کے بارے میں کہے جائیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بابا نانک صاحب کے بارے میں فرمایا ایک جگہ کہ ایسے وقت میں خدا تعالیٰ نے بابا صاحب کو حق اور حق طلبی کی روح عطا کی جبکہ پنجاب میں روحانیت کم ہو چکی تھی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بلا شبہ ان عارفوں میں سے تھے جو اندر ہی اندر ذات یکتا کی طرف کھینچے جاتے ہیں. پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ ہر یک مومن متقی پر فرض ہے کہ ان کو یعنی حضرت بابا نانک کو عزت کی نگاہ سے دیکھے اور پاک جماعت کے رشتے میں ان کو شامل سمجھے. پھر فرمایا کہ ہم کو اقرار کرنا چاہیے کہ بابا صاحب نے اس سچی روشنی پھیلانے میں جس کے لیے ہم خدمت میں لگے ہوئے ہیں وہ مدد کی ہے کہ اگر ہم اس کا شکر نہ کریں تو بلا شبہ ناسپاس ٹھہریں گے. بس حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کام اور حضرت بابا نانک صاحب کے کام کو ایک طرح کا قرار دیا ہے. بس بدبخت ہے وہ جو حضرت بابا نانک کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرے. پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ ہمارا انصاف ہمیں اس بات کے لیے مجبور کرتا ہے کہ ہم اقرار کریں کہ بے شک بابا نانک صاحب ان مقبول بندوں میں سے تھے جن کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے نور کی طرف کھینچا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں میں سکھ صاحبوں سے اس بات میں اتفاق رکھتا ہوں کہ بابا نانک صاحب در حقیقت خدا تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے تھے. پھر آپ فرماتے ہیں اور یہ اعلان جماعتی طرف سے مشائع بھی ہوا ہے کہ بابا نانک صاحب در حقیقت خدا کے مقبول بندوں میں سے تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جن پر الہی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے صاف کیے جاتے ہیں. میں ان لوگوں کو شریر اور کمینہ سمجھتا ہوں جو ایسے بابرکت لوگوں کو توہین اور ناپاکی کے الفاظ سے یاد کریں. راجہ رام چندر جی مہاراج اور کرشن جی مہاراج سارے خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے مقدس وجود ہیں. بس یہ اعلان جس نے بھی شائع کیا ہے، وہ تصویر جس نے بنائی، شرارت اور فساد پھیلانے کی غرض سے کیا سب کچھ. وہاں قادیان کی انتظامیہ نے اس کی پرزور تردید اخباروں میں شائع کروائی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے جیسا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک حضرت بابا نانک کا مقام بہت بلند ہے اور ہم انہیں بڑی عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہر قسم کے فساد اور شر سے قادیان کے احمدیوں کو بھی اور اس کے ماحول کو بھی محفوظ رکھے اور دشمن اپنی شرارتوں میں ناکام و نامراد ہوں. اس وقت میں بعض فوت شدگان کا بھی ذکر کروں گا اور ان کے جنازے بھی نماز جمعہ کے بعد پڑھاؤں گا. اس میں پہلا جنازہ ہے مکرم عبدالرزاق بٹ صاحب کا جو 6 اکتوبر 2012 کو 65 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مبلغ سلسلہ تھے، آپ موسی تھے اور ان کی نماز جنازہ وہاں احاطہ صدر انجمن احمدیہ میں ادا کی گئی. کسی دوائی کے غلط استعمال کی وجہ سے ان کے دل پہ اثر ہوا اور ان کی وفات ہو گئی. ویسے تو اللہ کے فضل سے صحت مند ہی تھے. ان کے والد کا نام غلام محمد کشمیری تھا اور انہوں نے یہ گجرات کے رہنے والے تھے اور بچپن سے ہی ان کے والد نماز کے بڑے عادی تھے اور اس وجہ سے
اپنے علاقے میں مولوی کہلاتے تھے۔ 1930 میں انہوں نے بیعت کی تھی۔ جب انہوں نے بیعت کی تو ان کی اہلیہ ان کو چھوڑ کے چلی گئیں۔ اس وقت ان کی ایک غیر احمدی سہیلی نے ان سے پوچھا کہ کیا اس نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں احمدی ہو کے؟ تو ان کی بیوی نے یعنی رزاق بٹ صاحب کی والدہ نے اسے کہا کہ نہیں، نمازیں تو پہلے سے زیادہ پڑھنے لگ گئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا وہ کافر کس طرح ہو گیا؟ تو بہرحال پھر وہ واپس آ گئیں، نیک فطرت تھیں۔ عبدالرزاق بٹ صاحب نے ابتدائی تعلیم عالم گڑھ گجرات سے حاصل کی، پھر 1971 میں جامعہ سے فارغ ہوئے اور بطور مربی سلسلہ پاکستان کی مختلف جگہوں میں خدمات سر انجام دیں۔ پھر 1975 میں گانا میں ان کی تقرری ہوئی، وہاں یہ مختلف جگہوں پہ رہے۔ پھر 1979 سے 1999 تک 79 سے 89 تک بطور پرنسپل احمدیہ مشنری ٹریننگ کالج کی خدمت کی توفیق پائی، اور پھر 89 میں پھر یہ پاکستان آ گئے تھے۔ پھر پاکستان میں مختلف جگہوں پہ مربی رہے۔ پھر اصلاح ارشاد مرکزیہ کے تحت تربیت شعبہ نوآبائین میں خدمات سر انجام دیتے رہے، اصلاحی کمیٹی کے ممبر رہے، اور اصلاحی کمیٹی میں بھی بڑے کامیاب تھے۔ سمجھانے کا انداز، بتانے کا انداز بڑا خوبصورت تھا ان کا۔ ان کے اہلیہ کے بھائی مبارک طاہر صاحب جو سیکرٹری نصرت جہاں ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب میری ہمشیرہ عزیزہ امت النور طاہر کے لیے بٹ صاحب کا رشتہ آیا تو میرے ابا جان حضرت مولانا محمد منور صاحب نے، اس وقت کے سیکرٹری حدیقۃ المبشرین شیخ مبارک احمد صاحب ہوتے تھے، ان سے مشورہ کیا کہ بتائیں کہ ان کا فیلڈ میں کیسا کام ہے بٹ صاحب کا۔ تو شیخ صاحب نے بتایا کہ اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی رپورٹس خوشکن ہیں اور تسلی بخش ہیں۔ بس اسی رپورٹ پر کہتے ہیں ابا جان نے اس رشتہ کا فیصلہ کر لیا۔ کام تو فیلڈ میں میں نے دیکھا ہے، گانا میں رہا ہوں ان کے ساتھ، جس بے نفسی سے انہوں نے کام کیا ہے، بہت کم وہ لگیں اس طرح کام کرتے ہیں۔ بیوی بچوں سے بڑے دوستانہ تعلق تھا ان کا۔ ہر جمعے کو سب بیٹیوں کو دعوت پہ بلایا کرتے تھے اور پھر جمعے پر بیٹھ کے ٹی وی پہ خطبہ سنتے تھے سب کے ساتھ۔ اور والدہ کی خدمت انہوں نے بڑی کی ہے، اپنے کامیاب وقت کا کریڈٹ بھی ہمیشہ اپنی والدہ کو دیتے تھے۔ ہمیشہ اپنے بچوں کو نمازوں اور دعاؤں کی تلقین کرتے رہتے۔ جو نمازیں پڑھنے والے بچے تھے ان سے زیادہ پیار اور محبت کا سلوک، خوشی کا اظہار۔ بچیوں کے رشتے جب ان کے آئے ہیں، بچیاں ان کی 5-6 تھیں، کہ وہ پوچھتا کہ کون لوگ ہیں تو ان کو ہمیشہ یہی جواب دیا انہوں نے۔ اور یہ عموماً ان لوگوں کے لیے بھی اس میں بڑا سبق ہے جو ضرورت سے زیادہ دنیا داری کو دیکھتے ہیں۔ ہمیشہ یہ جواب دیتا ہے کہ لڑکا نمازیں پڑھتا ہے اور چندے دیتا ہے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میری بچی کے نصیب ہیں تو خالی گھر بھی بھر دے گی، اور نصیب میں نہ ہوا تو پھر بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو بھرے ہوئے گھر بھی خالی کر دیتی ہیں۔ خلافت سے بڑی گہری محبت تھی۔ ان کے بیٹے کو کسی وجہ سے تعزیر ہو گئی، اور جب تک اس کی معافی نہیں ہوئی اس سے بات نہیں کی، اور یہ کہتے تھے کہ جب خلیفہ وقت سے ناراض ہے تو میں اس سے کس طرح گوارہ کر لوں۔ یہاں بھی 2009 میں آئے ہیں، ان کے بیٹے کو سزا تھی، مجھ سے ذکر نہیں کیا کبھی، ہلکا تو اشارتاً بھی بات نہیں کی کہ اس کو معاف کر دیں یا کیا صحیح ہے یا غلط ہے، بس یہی کہا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو عقل دے۔ اور ہمیشہ نظام جماعت خلافت پہ پابند رہے اور ان بچوں کو اسی کی تلقین کرتے رہے۔ خطبے بڑی باقاعدگی سے سننے والا، جیسا کہ میں نے کہا، تو بچہ اس دوران میں شور بھی کرتا تو بڑا برا مناتے۔ بیماری کی حالت میں بھی عموماً چھٹی نہیں لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی چھٹی کا کہتا تو کہتے جب دفتر جاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اگر بچے کبھی مطالبہ کرتے کہ چھٹیاں ہیں سیر پہ لے جائیں تو کہتے تھے میری تو ساری زندگی وقف ہے جماعت کے لیے۔
اور یقیناً یہ فکرہ ان کا سطحی فکرہ نہیں تھا. انہوں نے ہر لمحہ جماعت کی خدمت کے لیے وقت کیا ہوا تھا اور اس کو کر کے بھی دکھایا انہوں نے. افریقہ میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا ان کے ساتھ میں رہا ہوں, بڑے اس وقت کے حالات جو تھے وہ آج کل کے نہیں ہیں. بڑے تنگ حالات ہوتے تھے لیکن بڑی خوشی سے انہوں نے وہاں دن گزارے ہیں اپنے. بیمار بہت زیادہ ہوتے رہے, ملیریا ہو جاتا تھا, ہسپتالوں میں داخل ہوتے رہے, لیکن جب بھی ٹھیک ہوتے فوراً اپنا کام شروع کر دیتے. اور وہاں بھی لوگوں میں بھی محبت اور پیار کی وجہ سے ان کے لوگ بہت قائل تھے. میں بھی جب گیا ہوں وہاں کہ پہلے وہاں مشنری تھے, اس کے بعد یہ انہوں نے بہت کچھ وہاں کے حالات کے بارے میں اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں مجھے بتایا, سمجھایا. اس طرح کافی رہنمائی کرتے رہے میری بھی. اللہ تعالیٰ ان سے پیار اور مغفرت کا سلوک فرمائے, ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے, اپنے پیاروں میں ان کو جگہ دے. ان کی اہلیہ اور بچوں کو بھی صبر اور حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے. ایک بیٹی ان کی مربی سلسلہ ہیں سیرا لیون میں, ان کی اہلیہ ہیں, وہ جنازے میں شامل نہیں ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ان سب سے ان کو صبر اور ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے. دوسرا جنازہ اس وقت پڑھوں گا جو مکرمہ ڈاکٹر فہمیدہ منیر صاحبہ کا ہے. 75 سال کی عمر میں 8 اکتوبر 2012 کو کینیڈا میں وفات پائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. 1964 میں انہوں نے فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور سے MBBS کیا. ہاؤس جاب کرنے کے بعد ترقی کے کافی مواقع تھے, مگر فضل عمر ہسپتال ربا میں گائنی کے شعبہ میں ڈاکٹر کی ضرورت تھی, اس لیے وہاں چلی گئیں اور 1965 سے فضل عمر ہسپتال جوائن کر لیا. بڑی لمبا ان کا خدمت کا عرصہ ہے اور ان کی خدمات کے قصے پڑھنے لگو تو پورا ایک خطبہ شاید چاہیے ہوگا, بلکہ اس سے بھی زیادہ. 1964 میں ایچ ایس این ہاسپٹل لاہور میں ہاؤس جاب کر رہی تھیں کہ اس دوران انگلینڈ میں جاب کے لیے درخواست دی, جس پر ان کو امپلائمنٹ واچر مل گیا. ٹکٹ کا انتظام بھی ہو گیا. انگلینڈ جانے کی تیاریاں مکمل تھیں کہ اگلے دن الفضل گھر پہ آیا تو اس میں ربوہ فضل عمر ہسپتال میں لیڈی ڈاکٹر کی اسامی کا اشتہار دیکھا. ساتھ ہی حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کا پیغام بھی تھا کہ اگر کوئی احمدی لیڈی ڈاکٹر نہیں آتی تو کسی عیسائی ڈاکٹر کا انتظام کر لیں فضل عمر ہسپتال میں. انہوں نے لندن جانے کا پروگرام کینسل کیا. باوجود گھر میں سفید پوشی کے اور 10 بہن بھائی تھے. والد ان کے سیکشن افسر تھے, لیکن بہرحال مالی تنگی تھی اور والد نے بھی ادھار لے کر ان کو MBBS کروایا تھا. ان حالات کے باوجود اسی دن لاہور سے روا آنے کے لیے تیاری شروع کر دی. اپنے ہسپتال جہاں ہاؤس جاب کر رہی تھیں وہاں جا کر اپنی MS سے اجازت طلب کی. MS نے پوچھا کہ وہ کس لیے جا رہی ہیں, تو ہمیں تنخواہ کیا ملے گی وہاں؟ تو ڈاکٹر فہمیدہ صاحبہ نے بتایا کہ شاید 230 روپے ماہانہ الاؤنس ملے گا. تو MS نے کہا میں تمہیں 550 روپے دلواتی ہوں, لاہور چھوڑ کر نہ جاؤ, تمہارا مستقبل بھی اس ہاؤس جاب سے وابستہ ہے. اگر انہوں نے یہ آفر بھی منظور نہ کی اور کہا کہ میں پیسوں کی خاطر نہیں جا رہی, میرے پاس تو انگلینڈ کا امپلائمنٹ واچر بھی موجود ہے, ٹکٹ کا انتظام بھی ہے اور وہاں داخلہ بھی ہو چکا ہے, مگر میں یہ سب کچھ چھوڑ کے ربا جا رہی ہوں. اس پر MS نے جواب دیا کہ آپ بہت عظیم عورت ہیں, اپنی جماعت کی خاطر اپنا مستقبل داؤ پر لگا دیا. MS نے ان کو بھی اپنی بہترین ہاؤس جاب اسسٹنٹ کا سرٹیفکیٹ دیا اور یوں 1964 میں وہ ربا آ گئیں اور 1984 تک فضل عمر ہسپتال میں بطور لیڈی ڈاکٹر کی خدمت کی توفیق پائی. ربا میں اس زمانے میں لیڈی ڈاکٹر کوئی نہیں تھی, بلکہ ارد گرد کے علاقوں میں کوئی نہیں تھی, اور بڑا وسیع کیچمنٹ ایریا تھا جس کو انہوں نے اکیلے نے اپنے زمانے میں بھگتایا. رات کو 2 یا 3 بجے سردی یا گرمی کسی بھی وقت کوئی مریض آتا, فوراً بستر چھوڑ کر مریض دیکھنے چلی جاتی. یہ بھی ان کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ ولیمے والے دن سٹیج پر بیٹھی تھیں کہ دلہن بن کے, تو ہسپتال سے کال آ گئی کہ ایمرجنسی آئی ہے. اپنے اسی لباس میں وہاں سے اٹھیں اور سیدھے ہسپتال چلی گئیں, اور مہمانوں نے علیحدہ بعد میں ان کے بغیر ہی بعد میں کھانا کھا لیا. بہرحال
یہ قربانی کی روح تھی اور وقت کی روح کے ساتھ انہوں نے اپنا اس خدمت کے عہد کو نبھایا. اللہ تعالیٰ باقی واقفین کو بھی اس نمونے کو قائم رکھنے کی توفیق دے. غریبوں کی بڑی مدد کیا کرتی تھیں, مفت ان کا علاج کر دیتی تھیں. وہاں علاقے میں رواج ہے جھوٹ بول کے اپنی مشکل بیان کر دیتے ہیں لوگ, تو کبھی یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹی اور سچی ہو تحقیق کروں گی. جو کسی نے کہا اعتبار کر لیا اور مفت علاج بھی کیا اور ساتھ دوائیاں بھی دے دیں. ان کے میاں کہتے ہیں کہ کبھی کئی دفعہ اس طرح ہو کہ وہ رات کو اسپتال میں گزارتی تھیں اور صبح میاں کام پہ جا رہے ہوتے تھے اور وہ اسپتال سے واپس آ رہی ہوتی تھی. اس کے لیے مسیح ثالث نے ان کی مثال دی تھی پردے کی بھی. مجلس شورا میں ایک دفعہ کہ کسی نے پردے میں رہ کر کام کرنا سیکھنا ہے تو ڈاکٹر فہمیدہ سے سیکھیں. ڈاکٹر حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے بھی ان کے متعلق فرمایا کہ بڑی قربانی کرنے والی عورت ہیں اور بہت کم لوگوں کو ایسی سعادت نصیب ہوتی ہے. جب انہوں نے ہسپتال جوائن کیا 1964 میں, حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کو ملنے گئی ہیں تو چھوٹی آپا ام متین صاحبہ وہاں تھیں. انہوں نے کہا کہ فضل عمر ہسپتال میں لیڈی ڈاکٹر آ گئی ہے. تو حضرت خلیفہ ثانی فوراً الحمدللہ کہہ کے انہوں نے کہا اور ان کو بڑی دعائیں دیں. ایک دفعہ انہوں نے حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کی خدمت میں ملاقات کے دوران کہا کہ میں اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے مریض دیکھو اور میں تمہارے لیے بہت دعائیں کروں گا, آپ کا اعتکاف یہی ہے. خلافت سے بڑا تعلق تھا ان کو اور بڑی با حوصلہ خاتون تھیں. حضرت خلیفہ مسیح رابع کو ان کی شاعری بھی بہت پسند تھی اور صرف ڈاکٹر نہیں تھیں بلکہ شاعرہ بھی تھیں اور بڑی اچھی شاعرہ تھیں. بے ساخت بھی تھی اور پختگی بھی تھی, دلی جذبات بھی تھے. 7 شعری مجموعے ان کے چھپ چکے ہیں. ایک دفعہ یہاں ہجرت کے بعد خلیفۃ مسیح رابع جب یہاں آئے ہیں تو انہوں نے ایک شعر لکھ کے بھیجا, اپنی نظم بھیجی اور اس کا ایک شعر تھا کہ گھر پہ تالا پڑا ہے مدت سے, اس سے کہہ دو کہ اپنے گھر آئے. تو حضور رحمہ اللہ نے اس شعر کو بڑا سراہا اور ذکر فرمایا اس کا کہ ڈاکٹر فہمیدہ کا یہ بڑے بوڑھیوں کا انداز سے ڈانٹنا مجھے بڑا پسند آیا. ہمیشہ اپنے بچوں کو نصیحت کی, بہن بھائیوں کو نصیحت کی کہ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو خلافت سے ایسے وابستہ ہو جاؤ کہ اپنی ہستی کو اسراء میں مٹا دو. ڈاکٹر نصرت جہاں صاحبہ جو اس وقت ڈاکٹر ہیں اسپتال میں, فضل عمر اسپتال میں انچارج, وہ کہتی ہیں کہ بہت متحمل مزاج اور خوش اخلاق ڈاکٹر تھی یہ. اس وقت نامساعد حالات تھے, سہولتیں بھی موجود نہیں تھیں, لیکن انتہائی لگن اور محنت سے انہوں نے کام کیا. اپنے کام میں اعلیٰ درجہ کی مہارت تھی. مریضوں کے ساتھ بہت مربت اور محبت کا سلوک تھا اور ان کے مریض ان کو آج بھی یاد رکھتے ہیں. اس وقت ڈاکٹر نصرت جہاں وہاں ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے وقت کی روح سے کام کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی عمر و صحت میں برکت ڈالے اور ڈاکٹروں کی جو فضل عمر اسپتال میں کمی ہے اس کو پورا کرے. اور یہ جو چند ڈاکٹر وہاں ہیں ان کے ہاتھ میں شفا بھی عطا فرمائے, ان کو ہمت اور حوصلہ بھی عطا فرمائے. یہ ڈاکٹر بھی نصرت جہاں صاحبہ بھی دعاؤں کی محتاج ہیں. انہوں نے ایک دفعہ وہاں مقابلہ ہوا, شعروں کا ایک مصرع دیا گیا اور نظمیں لکھنے کا مقابلہ تھا, اس میں نام پتہ وغیرہ بھی لکھنا تھا. تو یہ ان کو عادت تھی کہ کافی عاجز تھیں, تو انہوں نے اس کے آخر میں لکھا نام پتے کی جگہ پہ کہ خدمت خلق, لکھنا لکھانا, خانہ داری, دعائے خاتمہ بالخیر. یہ صرف الفاظ ہی نہیں ہیں, جیسا کہ میں نے کہا کہ بے نفس خاتون تھیں اور بڑی بے نفس خدمت کی انہوں نے. اپنی زندگی کا خلاصہ انہوں نے بیان کیا اور یقیناً
یہ خدمت خلق کرنے والی تھیں اور گھریلو ذمہ داریوں کو نبھانے والی تھیں، آخرت پر نظر رکھنے والی تھیں، بڑی نافع الناس وجود تھیں، اور ان کا خاتمہ بھی میں سمجھتا ہوں خاتمہ بالخیر ہی ہوا ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق جب لوگ کسی کی تعریف کریں تو جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے، اور یہ انہی لوگوں میں سے ایک تھی۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرماتا چلا جائے، اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں اپنانے اور جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے خاوند کو بھی صبر اور ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ تیسرا جنازہ ہے جو پڑھایا جائے گا ابھی جمعے کے بعد، وہ مکرمہ ناصرہ بن ظریف صاحبہ، اہلیہ مکرمہ ڈاکٹر عقیل بن عبد القادر صاحب شہید آف حیدرآباد کا، جو آج کل ناروے میں تھیں۔ 23 ستمبر 2012 کو ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی والدہ فاطمہ جمیلہ صاحبہ، حضرت سیدہ سارہ بیگم صاحبہ، حرم محترم حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی پھوپھی ذات بہن تھیں۔ ان کے ابا مکرم محمد ظریف صاحب مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے 13 برس کی عمر میں احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کی وجہ سے انہیں چھوٹی سی عمر میں بھی بہت سی مشکلیں اور صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ مرحومہ کی شادی 1949 میں محترم ڈاکٹر عقیل بن عبد القادر صاحب سے ہوئی، جو حضرت پروفیسر عبد القادر صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت سیدہ سارہ بیگم صاحبہ حرم حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے بڑے بھائی تھے۔ بہت مہمان نواز خاتون تھیں۔ اپنے شوہر ڈاکٹر عقیل بن عبد القادر صاحب کے ہاں آنے والے بے شمار مہمانوں اور عزیزوں کی دل و جان سے خدمت کرتی تھیں۔ نمازوں کی پابند، تہجد گزار، خوش مزاج، صاف دل، غریبوں کی ہمدرد اور علم دوست خاتون تھیں۔ یہ خاندان بھی علم دوست ہے ماشاءاللہ۔ اسی کوشش میں رہتی تھیں کہ حاجت مندوں کی ضرورت پوری کی جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کو اظہار نہ کرنا پڑے۔ ہر کام سیکھنے کا شوق تھا۔ آپ نے ادب کا امتحان پاس کیا ہوا تھا، بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلوانے کی کوشش کی۔ 1985 میں اپنے شوہر کی شہادت سے پیدا ہونے والے حالات کے باعث 1987 میں انہیں ناروے ہجرت کرنا پڑی۔ اگرچہ ان کی عمر 60 برس کی تھی اور مریضہ بھی تھی ہائی بلڈ پریشر کی، لیکن اس کے باوجود نارویجین زبان سیکھنے کی کوشش کی۔ جماعت اور خلافت سے بہت محبت رکھتی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات اور جماعت کا لٹریچر ہر وقت زیر مطالعہ رہتا تھا۔ چندوں کی بروقت ادائیگی کا خیال رکھتی تھی۔ ان کے 2 بیٹے ڈاکٹر ہیں، 1 بیٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
فادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.